اقوام متحدہ کی 78ویں جنرل اسمبلی کا اجلاس امریکہ کے نیو یارک میں جاری ہے۔ دنیا بھر کے عالمی رہنما وہاں پہنچ رہے ہیں اور مختلف مسائل اور ایشوز کا تذکرہ اس عالمی پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ اس بیچ دنیا بھر کے کئی مسلم رہنما ایسے ہیں جنہوں نے اس عالمی پلیٹ فارم پر ان ایشوز کا، ان مسائل کا ذکر کیا ہے، ان کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے جن کا تعلق براہ راست ملت اسلامیہ سے ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے ہے، اور اسی وجہ سے ان مسلمان رہنماؤں کی دنیا بھر کے مسلمانوں میں تعریف ہو رہی ہے، ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے رہنماؤں کی فہرست میں پہلا نام ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا، دوسرا نام ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا، اور تیسرا نام ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ممالک کے رہنما شامل ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کے اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ ملت اسلامیہ ہند کا جو سب سے بڑا مسئلہ دنیا بھر میں ہے وہ اسلام فوبیا کا ہے، اسلامی شاعر کے مذاق اڑانے کا ہے، حجاب پر پابندی لگانے کا ہے، قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کا ہے۔ خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں کئی مقامات ایسے ہیں، یورپ کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں قرآن کریم کو جلانے کی قانونی طور پر اجازت دی جاتی ہے، ریلیاں منعقد کی جاتی ہے، قرآن کریم کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ملونوں مردودوں کے خلاف وہاں کی پولیس، وہاں کی سرکار کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے۔ کارروائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہمارے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اور اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ چنانچہ رجب طیب اردوغان نے بہت پرزور انداز میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں اسلام فوبیا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ یورپ کے ممالک کو اپنے دیشوں میں قرآن کریم اور اسلام فوبیا کو بڑھاوا دینے والے افراد کے خلاف قانون سازی کرنی پڑے گی، ایسے لوگوں کو سزا دینی ہوگی۔ اسی طرح امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے زوردار انداز میں کہا کہ قرآن کریم پوری امت مسلمہ کے لیے راہ ہدایت ہے، دنیا کا ہر مسلمان بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے قرآن مجید سے، اور قرآن صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کتاب کو جلایا جاتا ہے، اس کتاب کی توہین کی جاتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں براہ راست قرآن کریم کا نسخہ ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کی توہین ذرہ برابر بھی دنیا کا کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بار بار یورپ کے ملکوں میں اس کتاب کی بحرمتی کی جاتی ہے۔ کیا کچھ ان تینوں رہنماؤں نے کہا ہے اس کو آپ اس لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے بھی سمجھیں۔ انہوں نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے اس کو ہم نے اردو میں نوٹ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور میں پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان تینوں رہنماؤں نے قرآن کریم کو لے کر کے کتنی اہم بات کی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات ناقابل برداشت ہیں، ایسے کرنے والے اسلام فوبیا اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں، اور یہ دونوں چیزیں دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ مغربی ممالک کی انہوں نے شدید تنقید کی اور کہا یورپ کے ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے تو اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا، جو بے حد شرمناک ہے۔ اقوام متحدہ کے اس عالمی پلیٹ فارم کو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے فوری طور پر قدم اٹھانے کی اور عملی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے خطاب کرتے ہوئے اس عالمی پلیٹ فارم سے کہا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جس کے ماننے والوں کی دنیا بھر میں تعداد اربوں میں ہے۔ مقدس کتاب کو جلانے کی کوشش کی گئی، اس توہین سے مسلم برادری کی دل آزاری ہوئی ہے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر جان بوجھ کر کیے جانے والے ایسے واقعات کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے، اور قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا، مغربی ممالک میں مسلم تشخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اسکولوں میں حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ایسے واقعات کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کے تدارک کے لیے کوششیں کرے۔ ایران کے صدر نے یہ بھی کہا کہ اسلامی شاعر کی توہین ناقابل برداشت ہے، دنیا کو باہمی احترام کے جذبے کے تحت ہی امن کی جگہ بنایا جا سکتا ہے۔ مغربی ممالک اظہار رائے کی آزادی کے نام پر قرآن کریم کی توہین کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوڈان میں، ڈنمارک میں قرآن کریم کو جلایا گیا، بار بار قرآن کریم کو جلانے کے لیے ریلیاں نکالی گئی، توہین کی گئی، قرآن کریم کے نسخے کو اچھالا گیا، اور ان واقعات نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا۔ اس کے خلاف مختلف پیمانے پر احتجاج کیا گیا، عراق اور ترکی اور دنیا کے کئی ملکوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوا، اور اب اقوام متحدہ کے اس عالمی پلیٹ فارم پر پہنچ کر کے ان رہنماؤں نے واضح طور پر کہا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی، یورپ کے ملکوں کو قانون سازی کرنی پڑے گی۔ خود اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے، کیونکہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اگر کسی کو ستاتا ہے، اسلام و فوبیا کو ہوا دیتا ہے، کسی کے جذبات کی توہین کی جاتی ہے، کوئی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، عالمی امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اقوام متحدہ اس پر نکیل ڈالے، اس کے خلاف ایکشن لے، اس کو کنٹرول کرے۔ تو ذمہ داری ہے یونائٹڈ نیشن کی اپنا رول نبھائے، لیکن یونائٹڈ نیشن مسلمانوں کے معاملے پر خاموش رہتا ہے۔ اس لیے دنیا کے ان بڑے ممالک کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ پر ایک مرتبہ پھر دباؤ بنایا ہے اور اس عالمی پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ مزید توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس کے علاوہ بھی کئی ایشوز پر گفتگو کی ہے، خاص طور پر انہوں نے مسئلہ فلسطین کا ذکر کیا اور کہا جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا جائے گا اس وقت علاقے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا ہے، خطہ کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے، مسجد اقصی پر قبضہ کیا گیا ہے، اس کو آزاد کرنا ضروری ہے کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اسی طرح امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی بھی اس کا ذکر کیا، ایران کے صدر نے بھی ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے رہنماؤں نے باضابطہ ایک اجلاس عرب لیگ کا بلایا تھا نیو یارک میں، جہاں 70 سے زائد ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے گفتگو کی گئی۔ فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ دینے کے لیے باضابطہ قرارداد پاس کی گئی۔ ترکیہ کا صدر رجب طیب اردوغان نے چین کے ایغور نسل مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، حالانکہ انڈیا کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے، اور حال ہی میں G20 میں انہوں نے شرکت کی تھی، انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کا ذکر کیا تھا، وزیر اعظم نریندر مودی سے علیحدہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کا سپورٹ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے۔ اس پر بھارتی سرکار کا کیا رد عمل آتا ہے یہ دیکھنے والا ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔